بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر کوئی بھی پولیس افیسر آپ کو تھانے میں طلب کرتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے یا اس کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے تو آپ کو تھانے جانے سے قبل کیا پریکاشنز لینی چاہیے تاکہ آپ کو وہاں پر غیر قانونی طور پر یا اللیگلی ڈیٹین نہ کیا جا سکے یا اریسٹ نہ کیا جا سکے۔ بات کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک نئی بات اس سلسلے میں میرے نالج میں آئی ہے جسے میں نے ایک ذمہ دار پولیس افیسر سے ویریفائی بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی شخص کو تھانے میں طلب کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی تھانے میں اپلیکیشن آتی ہے تو وہاں پر جو آئی او ہے یا متعلقہ پولیس افیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے وہ طلب کرے، یا اسی طرح اگر آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو آپ نے تھانہ میں جا کر شامل تفتیش ہونا ہوتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمارے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں بتایا جاتا، ہمیں یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک المیہ ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یا اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو ہمیں وہاں طلب کیا جاتا ہے اور وہاں ہمیں اللیگلی طور پر ڈیٹین رکھا جاتا ہے، 3 سے 4 دن تک بھی ڈیٹین رکھا جاتا ہے جو کہ ٹوٹلی انلیگل ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور کام بھی پولیس اسٹیشنز میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس شخص کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کے ورثاء اگر کوئی قانونی کارروائی اختیار کریں تو وہاں پر اس کو ایف آئی آر کا اندراج کر کے باقاعدہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کلائنٹس کی شکایت آتی ہے تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے، اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں اریسٹ نہ کر لیا جائے۔ ہر معزز شہری اس ڈر کی وجہ سے محتاط ہوتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں جا سکتا اور الٹیمیٹلی اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ورشن تھانے میں نہیں لیا جاتا۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کریں اور پری اریسٹ بیل حاصل کریں جو کہ سیشن کورٹ سے فوری طور پر انٹرم بیل کے طور پر آپ کو مل جاتی ہے اور سیشن کورٹ اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ روکر بنوائیں اور پھر آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں اور آپ کی جو بھی تفتیش وغیرہ انہوں نے کرنی ہے وہ کریں گے اور آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ پرابلم جس ایشو پر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایف آئی آر کا اندراج ابھی نہیں ہوا ہوتا مگر پولیس ان کو کال کرتی ہے کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے، جب وہ تھانے میں جاتے ہیں تو ان کا بیان لینے کے دوران ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر انہی کیسز میں ہوتا ہے جن میں پولیس انوالو ہوتی ہے یا دوسری سائڈ سے پولیس نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز کر رکھی ہوتی ہے، یہ انہی کیسز میں ہوتا ہے، ادروائز ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ قانونی طور پر جب بھی کسی شخص کو تھانے کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہاں پر موجود ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس کا اندراج کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ آن لائن سسٹم ہے تو اس کا اندراج آن لائن کیا جاتا ہے۔ ایک نئی اور حیران کن بات وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اللیگلی طور پر رکھا جاتا ہے تھانے میں تو ہم فوری طور پر 491 کی پیٹیشن دائر کرتے ہیں جو کہ سیشن کورٹ میں دائر کی جاتی ہے، اور اس کو ہائی کورٹ میں بھی فائل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ 491 کی پیٹیشن دائر کرتے ہیں تو آپ کو ایک عدالت بیلف دیتی ہے، بیلف جا کے تھانے میں اس شخص کو جس کو غیر قانونی طور پر رکھا جاتا ہے اس کو جا کے بازیاب کرواتا ہے، اور بازیاب کروانے کے بعد اس کو وہاں سے سیشن کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات جو ہے اور میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے
کہ جب بھی آپ سیشن کورٹ میں 491 کی پیٹیشن دائر کرتے ہیں تو وہاں پر کورٹ میں موجود ایک نائب کورٹ ہوتا ہے جو وہ پولیس اسٹیشن کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو تھانے والوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پیٹیشن ہمارے خلاف دائر ہو تو قبل از وقت وہ ہمیں انفارم کر دے. تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی بندے کو پولیس اریسٹ کرتی ہے تو اس کا اندراج کچی پینسل سے اس رجسٹر میں کر دیا جاتا تھا اور شام کے وقت اس کو اریز کر دیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ آن لائن سسٹم ہے تو آن لائن سسٹم کے تحت اس کا اندراج کمپیوٹر میں کر دیا جاتا ہے جو کہ 6 سے 8 گھنٹے میں تقریباً آن لائن ہو جاتا ہے. اب پولیس کرتی یہ ہے کہ کمپیوٹر میں ملزم کا اندراج کر دیا جاتا ہے مگر آن لائن نہیں کرتے کیونکہ آن لائن کرنے سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کنسیڈر ہو جائے گی. اب انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ جب کورٹ ٹائمنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا اندراج کمپیوٹر میں کر لیتے ہیں اور سارا دن رکھتے ہیں. اگر تو کوئی اس شخص کی پیٹیشن دائر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آن لائن کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو شام کے وقت جب کورٹ ٹائمنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا اندراج وہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے. آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے کہ جب بھی آپ بیلف کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائیں تو وہاں پر آن لائن سسٹم کے علاوہ آپ نے وہاں پر رجسٹر میں بھی اندراج دیکھنا ہے کیونکہ مینولی رجسٹر میں اندراج کرنا بھی لازمی ہے پولیس اسٹیشن میں اور یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کیونکہ وہاں پر ضمنیوں میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا پولیس افسر پایا جاتا ہے جس نے کسی بھی شخص کو انلیگلی ڈیٹین کیا ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں کبھی بھی پولیس کی طرف سے آپ کو طلب کیا جاتا ہے تو آپ خود نہ جائیں, آپ کسی دوسرے شخص کو بھیجیں جو کہ فرنٹ ڈیسک پر جائے اور وہاں پر ویریفائی کرے کہ کیا آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے یا نہیں. لیکن اگر صرف اپلیکیشن ہے تو آپ کسی کو ساتھ لے کر جائیں یا کسی کو بتا کر جائیں. دوسری صورت میں بندہ اگر تھانے میں ڈیٹین کیا جاتا ہے تو عدالت میں 491 کے تحت پیٹیشن دائر کی جاتی ہے یا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ہیبیس کارپس کی ریٹ پیٹیشن دائر کی جاتی ہے تاکہ مطلوبہ شخص کو بازیاب کروایا جا سکے. اس صورت میں اگر کوئی پولیس افسر انلیگلی طور پر انوالو پایا جاتا ہے تو آپ اسی عدالت میں اسی پولیس افسر کے خلاف استدعا کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس قانونی کارروائی کے نتیجہ میں اس شخص کو یا اس پولیس افسر کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اس سلسلہ میں آپ نے کوئی مزید سوالات کرنے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ نگہبان.